بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام جن کا قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ذکر آیا ہے، یہ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاح بن مشیح بن عبید بن خاضر بن سمود بن حرم بن سام بن نوح ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر فرمایا ہے اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کی داستان بیان کی ہے، اور اس سرکشی اور نافرمانی کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود بتوں کی پرستش کرتی اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک گردانتی کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں بت پرستی سے روکا اور خدائے پاک کو تنہا تنہا اس کائنات کا متصرف ماننے کا حکم دیا۔ چند افراد نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن قوم کے مالداروں اور سرداروں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان پر اللہ کی طرف سے وحی آنے لگے۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام غرور و سرکشی کو ختم کر ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم سمود کا مطالبہ: حضرت صالح علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مشغول رہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ پس مالدار اور با اثر لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن کہنے لگے: ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤ کہ تم پیغمبر باحق ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے اس نشانی کے طور پر یہ طلب کیا کہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو جو ہمارے سامنے بچہ جنے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے نبوت کی کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور پھر مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ضرور تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ یہی کچھ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے ان کا مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا تو اسے دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقی کفر و عناد پر جمے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ایمان تو تم نہیں لاتے، لیکن اب یہ خیال رہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ادھر اس اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ جب وہ پانی وغیرہ پینے کے لیے جاتی تو قوم کے جانور اس سے ڈرتے تھے اور بھاگتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کے پانی کے لیے مقرر کر دیا اور ایک دن قوم کے جانوروں کے لیے۔ اب جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ اور اس کا بچہ پانی پیتے، اور جس دن قوم کے جانوروں کی باری ہوتی اس دن اونٹنی دودھ دیتی، جس سے پوری قوم فائدہ اٹھاتی تھی۔ لیکن اس بدبخت قوم کو یہ بات اچھی نہ لگی اور اس باری باری والے معاملے سے تنگ آ کر انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، لیکن کسی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ قوم سمود کی تباہی آخرکار دو بدبخت آدمی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اونٹنی پر چھپ کر حملہ کر دیں گے اور پھر رات میں چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اونٹنی پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور اس سے اور ان لوگوں کے منصوبے سے باخبر کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا تھا تم لوگ نہیں مانے۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے اندر تم کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح ہی عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اور دوسرے دن ان سب کے چہرے
چہرے سرخ اور پھر تیسرے دن مکمل سیاہ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن ایک خوفناک چیخ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور اس چیخ کی ہولناکی کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ سے تعبیر فرمایا، کہیں کڑکناک بجلی اور کہیں زلزلہ ڈال دینے والی شے، کہیں دہشت ناک اور کہیں چیخ۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسی خطرناک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ہے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل سے انکار کا نتیجہ۔ اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔